اس قوم کے تمام نوجوانوں سے اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری، جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کا حال ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، یہ میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں ایم این ایز، ایم پی ایز سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالیٰ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو، یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک، اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے، انرجی کے لیے پلان ہے، ٹیررزم کے لیے پلان ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے، تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے، یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی، فیوچر کی میں بات نہیں کری، اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھے میری نظر پڑ گئی، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے قصور سے ایم این اے، ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 31۔ اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے کیا؟ ہی واز 27 جب یہ ایم این اے بنے ماشاءاللہ قصور سے۔ ارادت آپ کی کیا ایج ہے؟ 33۔ اور آپ ایم این اے کب بنے تھے؟ 28 ایئرز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی یوتھ کی پارلیمنٹیرینز کی تعداد پی ایم ایل این کے پاس ہے شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ شزا ہے یہ بیٹھی ہوئی یوتھ پروگرام کی جو ہیڈ ہے۔ یو آر؟ I was 25 when I first. 25 جسی ماشاءاللہ۔ ہاں یہ تو سب انکل اس طرح تو سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ یہاں تک بات نہ رکے، آنے والی جو پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہو یا وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو، سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہو۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ میں سے ہی ہمارے فیوچر ایم این ایز ہوں گے، ایم پی ایز ہوں گے، لوکل باڈیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی یوتھ کی ہونی چاہیے، کیونکہ یوتھ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے۔ اب جو یوتھ کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے، میں نے ابھی بتایا چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت، یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا یوتھ پروگرام دیا تھا، اس میں جو
ہمارا پیف پروگرام تھا، اسکالرشپس کا پروگرام، جس میں نہ صرف بچوں کو، برائٹ اسٹوڈنٹس کو، میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملے، اسکالرشپس ملی ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھیجا، انٹرنشپس ملیں، انٹرپرینیورشپ کے لیے ان کو پروموٹ کیا، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، اور لون سکیمز میں ان کو لون سکیم دی آسان اقساط پر. اور اس وقت جب میں یوتھ پروگرام کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ جو وہ جب قرضہ واپس کرنے کی بات آئی تو 99% جو ہے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر کے تو قرضے واپس کرنے شروع کر دیے. انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ اسکلڈ لوگ ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ملک میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ پروگرامز، ان کے لیے وہ اپرچونٹیز، ان کے لیے اس طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. صرف سیاسی ایندھن نہیں بنانا اپنے نوجوانوں کو، ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے، ان کو اپرچونٹیز بھی دینی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ایکسیل کر سکیں. چاہے وہ رورل یوتھ ہو، بہت بڑی تعداد 65% جو تعداد ہے وہ رورل یوتھ کی ہے، اور چاہے وہ اربن یوتھ ہو، سب کو ہم نے مین سٹریم کے اندر انکارپوریٹ بھی کرنا ہے، ان کو ایکول اپرچونٹیز ترقی کے لیے دینی ہے. اور اب دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھو، انڈیا کو دیکھو، میں بار بار یہ بات کہ وہ کہاں نکل گئے ٹیکنیکل سٹارٹ اپس میں، انکیوبیٹرز میں، اور جو یہ ٹیکنالوجی بیس سولوشنز ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی ورک فورس ہے، اتنی بڑی ورک فورس ہے. ہمیں اس ورک فورس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ورک فورس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں، اور اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ان کو وہاں پر لیا جائے. اور آج کل فری لانس جو ورک ہے اس کا زمانہ ہے، اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو دینی ہے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، ان کے ٹریننگ سیشنز کرنے ہیں، چاہے وہ ٹیفٹا کے تھرو ہو یا وہ دوسری کیا ہے نیفڈیک ہو، کوئی بھی ہو. ایگریکلچر، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایگریکلچر ہے، بایو ٹیکنالوجی ایگریکلچر ہے، کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہے، فوڈ پروڈکشن ہے، اور ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، انٹرپرینیورشپ ہے. اس میں چاہے وہ ڈیری کی پروڈیوس ہو، آپ کی ویجیٹیبلز ہو، فروٹس ہوں، میٹ ہو، پیکیجنگ ہو، اس کی ایکسپورٹ ہو، اور یا آن لائن مارکیٹنگ ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نہ صرف اپنی پروڈکشن کو، اپنی ییلڈز کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی بیس سولوشنز کے اوپر جائیں گے اور یوتھ کو وہ راستہ دکھائیں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، بلکہ ہم جو اپنی مارکیٹنگ ہے اور دنیا بھر میں جو ہم اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو نیشنل ڈسیزن میکنگ پروسیس ہے، اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے، اس میں یوتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. ہماری یوتھ کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. اور یہ آپ سب نے ہماری آواز بن کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر وہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یوتھ کا کام صرف جلسوں، جلوسوں، ریلیز میں آ کے مار کھانا، ڈنڈے کھانا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کون سا مستقبل آپ نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے.